بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری ساس کو مٹھائی بہت پسند تھی اور میرے شوہر ان کے لیے روزانہ 2 کلو مٹھائی لاتے اور صبح ہوتے ہی وہ مٹھائی ختم ہوتی۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر وہ مٹھائی کہاں جاتی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میرے شوہر مجھے اکثر کہتے کہ ان کی اماں کو مٹھائی بہت پسند ہے، لیکن ان کو پھر بھی شوگر نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن ایک دن جب میں اپنی دوست کے ساتھ بازار گئی تو میں نے دیکھا میری ساس کہیں جا رہی تھی۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کیا کہ آخر وہ کہاں جاتی ہیں۔ تو جب میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا میری روح کانپ گئی۔ میری ساس، میرا نام اقرا ہے اور میں گجرات میں رہتی ہوں۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور یہ واقعہ میری شادی کے کوئی 2 سال بعد کا ہے۔ میری ساس بہت اچھی اور بہت نیک خاتون تھی اور اپنے خاندان میں بہت جانی پہچانی تھی۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب ان کی عمر 60 سال تھی۔ میری ساس تھوڑی شوخ مزاج تھی۔ ان کو شوخ رنگ پسند تھے۔ اکثر میں اپنے شوہر کو کہتی کہ اماں کو سوچنا چاہیے کہ اتنا لال رنگ کون پہنتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے میری ساس کافی تیز لگتی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تب بھی میں اپنے شوہر کو کہتی، وہ مجھے سمجھاتے کہ ایسی بات نہیں کرو اور الٹا ناراض ہوتے کہ تم میری ماں کے بارے میں کیوں یہ بولتی ہو، اور ابھی تو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا شادی کو تو ایسے ان کے خلاف بول رہی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگتا، ان کی حرکتیں کافی مشکوک تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے اور وہ مٹھائی روز بروز ان کو دی جا رہی تھی۔ میرے خاوند کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ میری ساس کو پوچھتے۔ لیکن پھر ایک دن میں بازار گئی اپنی سہیلی کے ساتھ تو دیکھا کہ میری ساس کہیں جا رہی تھی۔ میری روح کانپ گئی جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہی ہیں۔ جب میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا وہ تو ایک پرانے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی تو پوچھا وہاں ایک عورت سے کہ یہاں کیا ہے۔ وہ بولی، یہاں پیٹنی جی بیٹھتی ہیں، بہت پہنچی ہوئی ہیں۔ مجھے لگا کہ میری ساس کیوں آتی ہے ادھر۔ میں حیران رہ گئی اور جب ادھر اس کو پوچھا کہ کس چیز کا علاج کرتی ہیں تو کہنے لگی بانجھ پن کا علاج کرتی ہیں، اور بھی اگر کوئی تعویذ چاہیے ہو تو پیرنی جی وہ بھی دے دیتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا ہے۔ مجھے تو اس جگہ سے بہت بدبو آ رہی تھی اور ٹھہرا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اندر جاتی ہوں۔ وہ 2 عورتوں کو بلا رہی تھی اور ان کے مسائل سن رہی تھی۔ میں نے بھی منہ ڈھک لیا اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میری ساس بھی مجھ سے آگے قطار میں بیٹھی ہے۔ میں خاموشی سے وہاں بیٹھی رہی اور جب پیرنی نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ مٹھائی لائی ہو تو میں حیران رہ گئی۔ کون سی مٹھائی؟ پھر اس نے کہا کہ لڈو ہی لائی ہو نا۔ میری ساس بولی، جی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کیوں آئی ہیں یہاں، بس یہی سوال میرے دل میں تھا۔ پھر پیرنی جی بولی کہ یہ تعویذ اپنی بہو کو دینا، جلد ہی اس کی گود ہری ہو جائے گی اور تمہارے گھر میں جلد ہی بچے کی آوازیں گونجیں گی۔ تو پھر میری ساس کو پیرنی نے کہا کہ پہلے تعویذ اس کو کھلائے تھے؟ تو میری ساس بولی، جی کھلا دیے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میری ساس بولی کہ میں آپ کے پاس پچھلے سال سے آ رہی تھی، لیکن پیرنی جی کوئی خوشخبری سننے کو نہیں ملی۔ تو وہ بولی، جلد ملے گی۔ کیا لائی ہے تو اور بتا۔ میری ساس بولی کہ 25,000۔ یہ سن کر میں یکدم چونک گئی کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تو وہ بولی، باہر جمع کر دو، اور پھر اونچی آواز میں کہنے لگی
اللہ کے نعرے لگانے لگی، اور اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور منہ سے نقاب ہٹایا، اور میری ساس مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے اس پیرنی کو کہا کہ تم لٹیرنی ہو اور تم میری ساس کو استعمال کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا منہ بند رکھیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ میری ساس کو پچھلے 1 سال سے لوٹ رہی ہیں؟ اولاد دینے والی آپ نہیں ہیں، اوپر بیٹھی ہے وہ ذات جو اس چیز کا فیصلہ کرے گی۔ اور وہ جعلی پیرنی مجھے دھمکی دینے لگی کہ میں تمہیں جلا دوں گی، تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا، تم مر جاؤ گی، تم نے ایک پیرنی کی آہ لی ہے۔ پھر میری ساس مجھے کہنے لگی کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، تبھی آج تک تمہیں نہیں لے کر آئی، کیونکہ تمہیں یقین نہیں ہے، اور مجھے اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ معافی مانگو تم پیرنی جی سے۔ وہ پیرنی میری ساس کو ایسے استعمال کر رہی تھی کہ اب میری ساس اس کے قابو میں تھی، اور مجھے دل کر رہا تھا کہ میں پیرنی کے منہ پر زوردار تھپڑ ماروں۔ خیر، میری ساس مجھے لے کر گھر آ گئی۔ پورے راستے ہم خاموش رہے اور کوئی بات نہیں کی۔ گھر آ کر میری ساس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر شام ہوئی، میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو صاف صاف کہا کہ میں آپ کو غلط سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ آپ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، اور خدا کا واسطہ ہے اس پیرنی پر یقین نہیں کریں، اللہ کی ذات ہے نا، جب اولاد دینی ہوگی تب دے دے گی۔ ابھی 2 سال ہی تو ہوئے ہیں شادی کو۔ تو وہ بولی مجھے اولاد چاہیے، نسل چاہیے اپنے بیٹے کی۔ میں حیران تھی کہ آج آخر کیوں ان کو اتنی میری اولاد کی فکر ہو گئی۔ تو بولی تانا خاندان والوں سے میں سنتی ہوں، تم نہیں، تو بہتر ہے جو میں تعویذ لائی ہوں چپ چاپ کر کے پی لو اور ان کو کھا لینا، اور اگلی بار چلو گی پیرنی جی سے معافی مانگنے۔ لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ اس پیرنی کو جو میرا گھر خراب کر رہی ہے بے نقاب کروں گی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرے خاوند آئے تو میں نے ان کو سب سچ بتا دیا۔ وہ بولے کہ اماں کی خواہش ہے، میں ان کو کچھ نہیں بول سکتا۔ تو کیا جائے گا، اگر ماں بول رہی ہے تو کھا لو تعویذ، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ لیکن میں کیوں کھاتی وہ تعویذ؟ پھر تو زندگی میں کبھی بھی کسی ایسی پیرنی کے پاس نہیں گئی تھی، اور نہ ہی میری فیملی کو کبھی بھی اس پر یقین تھا۔ خیر، میں نے تو ایسے ظاہر کیا کہ میں کھا رہی ہوں، اور اماں کو کہا کہ اگلی بار مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ میں معافی مانگ لوں گی اس پیرنی جی سے۔ میری ساس بھی بہت خوش ہو گئی۔ پھر ہم ساتھ چلے گئے اگلی جمعرات کو پیرنی کے پاس۔ پھر اماں نے ساری مٹھائی جو منگوائی تھی وہ ساتھ لے کر گئی۔ وہاں پہنچے تو پیرنی کے رنگ ڈنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔
اور مجھے بولنے لگی، نافرمان عورت، تو آ گئی، دیکھ میں نے تیرا کیا حال کیا۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا، جی پیرنی جی، بہت معذرت، میں نے جو بھی کیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ کتنی پہنچی ہوئی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، بس مجھے معاف کر دیجئے۔ یقین جانیے جب سے آپ سے بدتمیزی کی اس وقت سے میں ٹھیک نہیں ہوں اور نہ ہی میں ٹھیک سے سو پائی ہوں۔ میری ساس نے بھی ان کو بولا کہ شرمندہ ہے، نادان ہے، بچی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا کیا کر بیٹھی۔ وہ پیرنی بڑے غرور میں بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے، یہ میری ہر بات مانے گی۔ میں بولی، پیرنی جی، میں آج آپ کے پاس رکنا چاہتی ہوں اور اپنے گناہ کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، آج اس آستانے پر سب کام تم کرو گی۔ میں نے کہا، جو حکم آپ کا۔ پھر میں پیچھے بیٹھ گئی اور پھر اپنے فون کی ریکارڈنگ آن کر دی اور پھر سب باتیں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ بہت مشکل تھا ادھر رات رہنا، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر نہ رہتی تو میری ساس اس جعلی عورت کے تعویذ کھلا کھلا کر مجھے مار دیتی۔ پھر رات ہو گئی اور بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن توکل تھا کہ اس عورت کو بے نقاب کروں گی۔ پھر رات کے 12 بجے میری آنکھ کھلی تو گھنگرو کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی، جیسے کہ کوئی عورت ناچ رہی ہو اور محفل لگی ہو۔ میں حیران تھی۔ تبھی تو وہ آستانہ ایک ویران سی جگہ پر تھا، وہاں پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ بہت عجیب لگا مجھے، جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا کہ وہ پیرنی ہی ناچ رہی تھی اور پاس کچھ لوگ بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے فون پر ویڈیو بنا لی۔ بہت شور ہو رہا تھا، لیکن یہ تو گھر کا کوئی دوسرا حصہ تھا اور نیچے پورشن میں آستانہ تھا۔ اتنے زیادہ روشنی اور اس میں پیرنی اپنے ناچنے گانے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے بہت ڈراؤنی تھی۔ میں نے جلدی سے ویڈیو فون میں بنا لی اور بند کر دیا اور جا کر سو گئی۔ کچھ دیر بعد کوئی آستانے میں آیا اور دیکھ کر چلا گیا۔ شاید دیکھنے آیا ہو کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ پیرنی اتنا زیادہ بے پرواہ کیسے ہو سکتی تھی کہ کوئی اس کے گھر پر آیا ہو اور وہ محفل لگا لے؟ در حقیقت تو مجھے دودھ کا گلاس دیا گیا تھا جس کو مجھے پینے کا بولا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تعویذ ہے، اس میں اب ہر روز تمہیں پینا ہے۔ میں نے کہا، جو حکم پیرنی۔ لیکن میں نے وہ گلاس گرا دیا اور جب گرایا تو اس میں سے ایک گولی پڑی تھی، جو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ پیرنی محفل سجا کر بیٹھ گئی۔ صبح ہوئی، میں نے ناشتہ کیا اور پھر گھر جانے کا بولا تو کہنے لگی، رات تمہیں نیند کیسی آئی؟ میں نے بولا، اتنی پرسکون کہ میں تو جیسے سکون میں ہو گئی۔ بولی، میری باتیں مانتی رہ، کامیاب رہے گی۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آئی اور پھر آ کر گھر میں اماں کو سب کچھ بتایا اور سب ویڈیو ان کو دکھائے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور وہ آئے اور میں اور شوہر اور میری ساس کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی اور سب پروف ان کو دیے۔ پولیس ہمارے ساتھ اس آستانے پر پہنچ گئی اور اس جعلی پیرنی کو گرفتار کر لیا۔ میں بہت مطمئن ہو گئی کہ میری ساس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اس کے اگلے ہفتے ہی مجھے صبر کا پھل مل گیا اور میری گود ہری ہو گئی۔ اب میرے 3 بچے ہیں، بہت خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں اور میری ساس بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ میرے تینوں بچوں کی خوشیاں دیکھ کر گئی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے
مجھے ایسے لوگوں سے بچایا جو میرے گھر کو تباہ کر رہی تھی۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی پیر یا پیرنی پر یقین نہیں کریں۔ جو کرنے والی ذات ہے صرف خدا کی ذات ہے۔ بے شک اولاد دینا یا نہ دینا اوپر والی ذات کا کام ہے۔ اللہ ہر ایک کو اولاد کی خوشی نصیب کرے اور ان جعلی لوگوں کے چنگل سے بچائے، آمین۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔